نہیں ہے، یعنی وہ ان کی نیکوں کی نیکیاں ان کے گناہوں کے برابر ہیں۔ اچھا، خضر علیہ السلام نے گناہ کیا تھا، اس کے لیے یہ ہے مطلب ہے یہ کہ نیکیاں کرتے ہیں نا، نیک کار لوگ ہو تو مقربین جو گناہ کرتے ہیں نا، کون سے مقربین؟ خضر علیہ السلام جیسے وہ کشتی توڑ دی، گناہ تھا نا، لیکن ان کے نزدیک نیکی بن گئی نا۔ بچے کو قتل کیا، گناہ تھا نا، وہ ان لوگوں کے اشارہ ہے۔ مقربین کی گناہ بھی جو ہیں وہ نیکیوں کے برابر ہوتے ہیں، نیکیوں میں شمار ہوتے ہیں، نیکیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اس کا یہ مقصد ہے، اس کا مقصد یہ ہے۔ بظاہر دیکھنے والے سمجھ رہے ہیں غلط ہے، لیکن وہ در حقیقت وہ نیکی ہے۔ یہ مطلب ہے یہ دشمن میں یہ غلط ہے، گناہ ہے، لیکن اگر اس کو اس سے نور پہنچ رہا، اس کو فائدہ حاصل ہو رہا تو یہ نیکی ہے نا، یہ ہے نا۔ بہت بڑی یہ تمہارا مسافہ بنا اسی میں سے بنایا نا، ہاتھ ملاتے ہیں تاکہ اس کے ہاتھ میں وہ سارے ایمان والے لوگ ہوتے تھے، اس کا ادھر جائے، اس کا ادھر جائے، بس سینے سے لگاتے ہیں کہ اس کا ادھر جائے، اس کا ادھر جائے۔ ملتے 3 دفعہ سینے سے لگا کے ملا کرتے تھے، اب نہیں ملتے، آئی کوئی نہیں، ملنے کی ضرورت ہی کو نہیں، اب نہیں ملتے، ہے یہ کچھ نہیں، بیکار ان لوگوں کے لیے حکمت تھی ہر کام میں، ہر کام میں۔ ادھر کا اللہ ادھر کا اللہ ادھر، ہو سکتا ہے یہ صفاتی ہو، یہ ذاتی ہو، مکس ہو گئے نا، ایسے لوگ ہوتے تھے۔ نقل ہے نا بس۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خواتین ان مجاہدین کی تیمارداری اور مرہم پٹی اور خدمت کر سکتی ہیں جو جہاد میں زخمی یا بیمار ہوں، اور ایسے واقعات دین اسلام کی مستند کتابوں میں ملتے بھی ہیں، جبکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ عورتیں ان پاکیزہ عمر رسیدہ مرشدان طریقت کی خدمت کے علاوہ ہاتھ پاؤں بھی دبا سکتی ہیں جن سے بیعت اور روحانی فیض کا رشتہ قائم ہو، کیونکہ مرشد روحانی باپ ہوتا ہے۔ جس طرح خونی رشتے کے حوالے سے باپ خوراک سے جسم کی پرورش کا ذمہ دار ہے، اسی طرح مرشد نور سے روح کی پرورش کرتا ہے، اور یہ رشتے غیر محرم نہیں رہتے، بشرط یہ کہ دونوں طرف سے قلبی بیعت کا اقرار اور قبول ہو جائے۔ جسمانی رشتہ مرنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، جبکہ روحانی رشتہ یوم محشر کے بعد بھی ختم نہیں ہوگا۔ اور ایسے ہی با مرتبہ لوگوں کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے تم دنیا میں محبت کرو گے جنت میں بھی اسی کے ساتھ رہو گے۔ نیز پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف مہر منیر میں تحریر فرمایا کہ عورتیں بھی ذکر جہر یعنی بلند آواز سے اللہ کا ذکر کر سکتی ہیں۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت نے بھی عورتوں کے محفل میلاد کو جائز قرار دیا۔ حضور پاک نے بھی عورتوں کو تلاوت قرآن کی تاکید فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ بہن کی تلاوت قرآن کی آواز گھر سے باہر سن کر ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا، جبکہ تلاوت قرآن، ذکر اللہ اور ذکر رسول ایک ہی زمرے میں آتے ہیں۔ لکھ دل پر اللہ تصور سے سبق سیکھ جلالیت کا، پھر لکھ سینے پر محمد بسا یہ بھی نقطہ جمالیت کا۔ دل ہوگا تب صدق آئے گا مزہ پھر شریعت کا، ورنہ نہیں ہے ثبوت کچھ تیری نمازوں کی قبولیت کا۔ پہن کر چوبے و کلاوے فقیر بن گئے تو کیا، پڑھ کر تصوف پیر بن گئے تو کیا، کر کے یاد حدیث فقہ ملا بے تقدیر بن گئے تو کیا، عمل نہ کیا فرعون بے تقصیر بن گئے تو کیا۔ اسلام عمل سے ہے زبانی قیل و قال نہیں، مریدوں کا کیا پیروں کا بھی کچھ
ڈھونڈ لے کسی کامل کو اتنی تو مجال نہیں، کر رہے ہیں اسلام کے ٹکڑے ٹکڑے اتنا خیال نہیں، ڈھونڈ لے کسی کامل کو اتنی تو مجال نہیں، کر رہے ہیں اسلام کے ٹکڑے اتنا خیال نہیں، دعویٰ پھر بھی ہے ان کو اللہ سے رسائی کا، رہزن بنے بیٹھے ہیں اور رستہ دکھاتے ہیں شناسائی کا، خود تو بے خبر ہے پیالہ پلاتے ہیں اولیاء کا، آیا جو ان کے شکنجے لگ گیا ٹیکا شیطان کبریائی کا۔ نہیں اٹھاتا اور اس کا مصیبت دور ہو جاتا ہے۔ And he even don't raise his hand for and prayer, but God helps and resolves the problem Because he connection from God. because of this connection God. Without connection God, animal wandered, no connection, eat, work, wandered, but no connection God. If man, no connection, he is animal. So I say that like animals, I mean they are wandering around, but they have no connection with God. It's just like a man, is the same. That we, who has no connection with God is the same like animal. اینیمل بہتر ہے انسان سے، کیونکہ اس کا حساب کتاب تو نہیں ہوگا نا، اس کا تو حساب کتاب ہوگا۔ I say that animals are better because there is no accountability, for those animals. But human, is held accountable. بات پوچھنا ہے اس وقت۔ If you have any questions, you'd like to ask. How do you know when your prayers are answered? How do you know your prayers are answered? Things happen for the better. اس جگہ کہیں کہ ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ ہماری جو دعا ہے اس کا جواب ہمیں ملا ہے یا قبول ہو گئی ہے؟ تمہارے گھر میں ٹیلی فون لگے گا تب تم کو پتہ لگے گا کسی بات چیت ہو رہی ہے، اس کے بغیر تمہیں کیا پتہ؟ You are saying that once How you strong you believe in it. yeah, so God saying that once you have this telephone, that through that telephone you would know, that your praise is accepted. یہ تھوڑا تھوڑا یہ نا اگر محسوس کرے نا کسی کو تندرستی ہو رہی ہے تو پھر کل پھر دوبارہ آ جائے۔